السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میں آج کل آئرلینڈ میں مقیم ہوں. چند دن پہلے میں بینک میں گیا تو میرے سامنے ایک واقعہ رونما ہوا. وہ واقعہ دیکھ کر مجھے پاکستان کے حالات پر رونا آ گیا. میں نے آئرلینڈ میں اپنا کاروبار بنا رکھا ہے اور الحمدللہ بہترین انداز میں چل رہا ہے. مجھے اچھی خاصی آمدن ہو رہی ہے. اس دفعہ مجھے ٹیکس لگا. ٹیکس کی مد میں مجھ سے زیادہ رقم وصول کی گئی تو میں اپنے بینک کی مقامی برانچ میں چلا گیا. بینک والوں نے مجھے سمجھایا اور میری غلط فہمی دور کر دی. مگر جب میں ویٹنگ سیٹ پر بیٹھا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا اور کچھ لوگ لائن میں لگ کر اپنا کام کروا رہے تھے تو اچانک ایک نوجوان لڑکی اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ بینک میں داخل ہوئی. لڑکی کے داخل ہوتے ہی تقریباً تمام لوگوں نے کاؤنٹر خالی چھوڑ دیے. لڑکی قریبی کاؤنٹر کی طرف مڑی, اپنا مسئلہ حل کروا لیا اور چلی گئی. مجھے محسوس ہوا کہ جس طرح ان لوگوں نے لڑکی اور اس کے والد صاحب کے احترام میں لائن چھوڑ کر ان کو موقع دیا ہے, بالکل اسی طرح بینک انتظامیہ نے بھی ان پر خصوصی توجہ دی ہے. جب وہ کام سے فارغ ہو کر نکل گئیں اور میرا نمبر آیا تو میں نے اپنا مسئلہ ڈسکس کرنے کے بعد اس لڑکے اور بوڑھے شخص کے متعلق پوچھا کہ کیا وہ باپ بیٹی کسی بہت بڑے عہدے پر ہیں؟ کیا ان کے عہدے کی وجہ سے ان کو اتنا احترام دیا گیا ہے یا کیا وہ بہت زیادہ مالدار ہیں اور بینک میں پارٹنر ہیں؟ میری بات سن کر سامنے بیٹھی بینک آفیسر مسکرا دی اور انہوں نے جواب دیا کہ نہ تو وہ بینک پارٹنر ہیں نہ وہ مالدار ہیں, بلکہ وہ تو حکومت کی طرف سے ملنے والے اپاہج لوگوں کے فنڈ پر گزارا کرتے ہیں اور وہی لینے آئے تھے. ان کے پاس کوئی بہت بڑا عہدہ بھی نہیں رہا. وہ شخص فوج کے گھوڑوں کے قبیلے میں کام کرتا تھا. ایک گھوڑے نے اس پر حملہ کر دیا جس سے اس کی ٹانگ ضائع ہو گئی. پھر اس بینک آفیسر نے مجھ سے سوال کرنے کی وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ میں اس لیے حیران ہوں کہ اس شخص کو کتنی عزت بخشی گئی ہے. اس کی عزت افزائی دیکھ کر مجھے لگا شاید وہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے. اپنی بات سن کر بینک آفیسر مسکرائی اور کہا یہ ساری عزت اس کو اسپیشل پرسن ہونے کی وجہ سے دی گئی کیونکہ وہ اس بات کا حقدار تھا. اور بدلے میں بینک آفیسر نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا تمہارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا؟ تو میں نے مختصر سا جواب دیا کہ نہیں اور ساتھ ہی شکریہ ادا کر کے وہاں سے اٹھ گیا. جب میں نے الوداعی نظر اس بینک آفیسر پر ڈالی تو وہ حیرت کا مجسمہ بنے مجھے دیکھ رہی تھی اور واپس آتے ہوئے میرے ذہن میں ایک واقعہ پاکستانی بینک کا واقعہ بھی آ رہا تھا. اور ایک بار میں پاکستان میں بجلی کا بل جمع کروانے گیا جہاں مرد و زن ایک ہی لائن میں دھوپ میں کھڑے تھے جبکہ بل جمع کرنے والے حضرات اے سی میں بیٹھ کر چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے. اس لائن میں ایک لڑکی اپنے بوڑھے والد کے ہمراہ بل جمع کروانے کے لیے لائن میں لگی ہوئی تھی. لڑکی کے والد صاحب کی ٹانگ شوگر کی وجہ سے ضائع ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی تھی, مگر بھائی نہ ہونے کی وجہ سے محافظ کے طور پر اپنے والد صاحب کو ویل چیئر پر ساتھ لائی تھی. لڑکی مکمل حجاب اور برقعے میں تھی. اس کے باوجود بھی اس کے پیچھے کھڑے 4 نوجوانوں کا گروپ اسے مسلسل چھیڑ رہا تھا, یہاں تک کہ آوازیں کسنے کے بعد اب انہوں نے لڑکی کو ہاتھوں سے چھونا شروع کر دیا تھا. سب لوگ خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے تھے یا خود سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے کہ کیا زمانہ آ گیا ہے. جب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا تو میں نے آگے بڑھ کر لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اس کے والد صاحب کی ویل چیئر سے آگے کھڑا کر دیا. خود ویل چیئر سے پیچھے کھڑا ہونا چاہا مگر لائن والوں کے خاص طور پر نوجوانوں کے اس گروپ کے احتجاج کی وجہ سے نکلنا پڑا. حیرت کی بات ہے کہ وہ لوگ اب بھی لڑکی کے نازک اعضاء کو چھونے سے باز نہیں آ رہے تھے اور نہ ہی لائن میں لگے لوگوں کے دل میں ترس آ رہا تھا کہ لڑکی کو پہلے نمبر پر کھڑا کر دیں, اور نہ ہی بینک انتظامیہ کے لوگ غیرت کھا رہے تھے کہ کام شروع نہیں بھی کرنا تو باہر کھڑے لوگوں کے مسائل کا ادراک تو کر سکے, بلکہ وہ اے سی میں بیٹھ کر اس سارے معاملے سے لطف اندوز ہو رہے تھے. اب کی بار جب ایک اوباش نے لڑکی کو چھوا تو میں نے آگے بڑھ کر اس پر ہاتھ اٹھا دیا. میں اکیلا تھا, وہ لوگ پورا گروپ تھے. انہوں نے مجھے زیادہ مارا مگر جو شخص میرے ہاتھ کے نیچے تھا اسے میں نے اچھی طرح حد ادب سمجھا دی تھی. لائن میں کھڑے لوگوں نے آگے بڑھ کر ہمیں چھڑایا. اس کے بعد میں نے لڑکے کے ہاتھ سے بل پکڑا اور اسے واپس اس کے گھر بھیجتے ہوئے کہا جب میں بل جمع کروا کر آؤں گا تو آپ کو بل واپس کرنے کے بعد آپ سے پیسے لے لوں گا. لڑکی نے میرا شکریہ ادا کیا اور چلی گئی. میں نے اپنی باری آنے پر بل جمع کروائے اور کسی نہ کسی طرح رسید لڑکی کے گھر پہنچا دی اور رقم لینے سے انکار کر دیا. آج جب میرے سامنے غیر مسلم اور مسلمانوں کا کردار آیا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ ہم خوار ہوئے ہیں زمانے میں تاریخ قرآن ہو کر.
मैं सोचता हूँ कि मर्द इतना हौसला कहाँ से लाता। कुछ अर्सा कबल हमारे इलाके में एक 25-26 साल लड़की को तलाक दे दी गई और शौहर ने बच्चे छीन लिया। लड़की का नाम तूबा फारूक था। इंतहाई सुलझे, शरीफ और बाकिरदार लड़की थी। यतीम थी, भाई कोई था नहीं, लिहाजा ससुराल वालों ने ज़र खरीद गुलाम बनाकर रखी हुई थी। तूबा ने फिजिक्स के साथ मास्टर कर रखा था। उसकी शादी को 7 साल का वक्त गुजर चुका था, 3 बच्चे थे और फिर अचानक उसके शौहर को किसी और लड़की से मोहब्बत हो गई। अपनी मोहब्बत से निकाह के लिए उसने अपनी पहली बीवी तूबा से इजाज़त मांगी ताकि कानूनी चारा जोई से महफूज रह सके। तो उसकी बीवी ने मशरूत इजाज़त देते हुए कहा कि तीनों बच्चों के लिए मुनासिब खर्चा लिख कर दे दें तो दूसरी शादी कर लें, ताकि आप बच्चों की तरफ तवज्जो ना भी दें तो मुझे परवरिश की दिक्कत ना हो, मेरे बच्चों की परवरिश हो सके। गो के तूबा की सारी बातें बरहक थी, मगर उसके शौहर ने उनको अपना अना का मसला बनाया तो और तीनों बच्चे छीनकर उसे बच्चलन कहकर तलाक दे दी। बच्चे छिन जाने, घर उजड़ने और दूसरी आजमाइशों के आन पड़ने से तूबा का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। चंद दिन पहले मैंने उसे बाजार में अपनी माँ के साथ जाते देखा। उसे हाथों और पैरों में वजनी लोहे के जंजीर डाले हुए थे ताकि वो दौड़ ना सके, जबकि वो माँ से इल्तिजा कर रही थी, माँ हाथों वाली जंजीर खोल दो, बहुत भारी है। और उसकी माँ बहते आंसुओं के साथ मुस्कुराकर उसका दुपट्टा ठीक कर रही थी। इस दौरान तूबा करीब से गुजरते हुए बच्चे को मेरा बेटा पुकारते हुए उसकी जानिब लपकी तो उसकी माँ ने जल्दी से उसके पैरों वाली जंजीर पकड़ ली। झटका लगने से तूबा मुंह के बल गिरी और बच्चों की तरह रोते हुए अपनी माँ को बद्दुआएं देने लगी। हमारी एक रिश्तेदार लड़की को भी तलाक हुई थी। वजह सिर्फ ये थी कि उसके शौहर ने भी दूसरी शादी की मोहब्बत की कर रखी थी। और एक दिन शौहर की महबूबा बीवी ने अपनी सौतन हमारी रिश्तेदार लड़की से पानी मांगा तो हमारी रिश्तेदार लड़की ने उसके कमरे गिलास लिया और फ्रिज से पानी निकाल कर पहले खुद पी लिया और फिर सौतन को दे दिया, जिस पर उसके शौहर ने यह कहते हुए उसे तलाक दे दी कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी महबूबा के बर्तनों में पानी पीने की। हमारी वो अजीज़ा आज भी माँ की दहलीज पर बैठी दिन काट रही हैं और उनकी खामोशी देखकर लगता है कि थोड़े से अरसे की आजमाइश ने उनकी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ और मुस्कुराहटें छीन ली हैं। इन दोनों वाक़यात में बज़ाहिर गलती शौहरों की है, मगर वो लोग आज भी ढिठाई के साथ अपनी साबका बीवियों की किरदार कशी करते नजर आते हैं, बल्कि उनके साथ बिस्तर पर गुजारे लम्हात का जिक्र सरे महफिल करके लोगों में उनका मजाक उड़ाते हैं। मैंने चंद दिन पहले ही उम्महातुल मोमिनीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के वाक़यात पर लिखी किताब पढ़ना शुरू की है। उसमें से 2 वाक़यात आपके सामने रखना चाहता हूँ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं आपके पास हुरैरा लाई जो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार किया। मैंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो वहाँ मौजूद थी कहा कि तुम भी खाओ। उन्होंने किसी वजह से खाने से इनकार किया। मैंने कहा या तो खाओ वरना मैं इसे तुम्हारे मुंह पर मल दूंगी। उन्होंने फिर भी इनकार किया तो मैंने हुरैरा से हाथ भरकर उनके मुंह पर मल दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर मुस्कुराया और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने हाथों से मुझे दबाया ताकि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा मुदाफ़त ना कर सकें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया तुम भी हुरैरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के मुँह पर लगाओ। उन्होंने हुरैरा मेरे मुँह पर लगाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। यह किस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुत्तहरात से उसने शुरू कर अज़वाज मुत्तहरात का आपस में बेतकल्लुफ़ और मोहब्बत का वाज़िया सबूत है। मैं आज जेल में कैद हूँ और उम्र कैद की सज़ा काट रही हूँ। मैं तमाम तर रहम अपीलें खारिज हो चुकी हैं। जिसको भी पता चला कि मैं अपने गैर महरम महबूब की खातिर अपनी सगी माँ की जान ले ली थी, वो ही मेरी रहम की अपील खारिज कर देता था। जब सदर मुमलिकत ने भी मेरी सज़ा बरकरार रखी तो मेरी तमाम तर उम्मीदें दम तोड़ गई और मैं उम्र कैद काट रही हूँ। उम्र कैद के बाद मुझे सज़ाए मौत लगा दिया जाएगा। मुझे मर जाने का अफसोस नहीं, मगर मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी माँ को कत्ल कर दिया, और उससे ज़्यादा अफसोस है कि मेरी माँ ने मुझे कितनी मुशक्क़त से पाला। शायद उसे पता नहीं था कि वह अपनी मौत पाल रही है। 2005 के ज़लज़ले में मेरी उम्र 10 साल थी। मेरे वालिद साहब ज़लज़ले में फ़ौत हो गए। मेरी माँ अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आए मुबस्सिरीन के कैंप में काम करती थी। बदले में मेरे लिए और चंद लावारिस बच्चों के लिए रोटी लाती थी। यकीन माने हर तरफ तबाही और मौत के आलम में भी लोग मेरी वालिदा पर तरह तरह की तोहमतें लगाते थे। कोई कहता वहाँ अंग्रेज़ों को खुश करती है, कोई कहता अंग्रेज़ों के कुत्तों की खिदमत करती है, और कोई कहता इमदाद लेकर आने वालों में उसका कोई यार भी आया हुआ है, उसी का साथ रहती है। मगर कोई भी ये नहीं सोचता था कि एक औरत जिसका शौहर फौत हो चुका है वो अपनी इद्दत भूलकर अपनी यतीम बच्ची और 9 लावारिस बच्चों की अकेली कफालत कर रही है। बजाय उसे दाद देने के
ہر کوئی اسے گالی دیتا، اور جن لوگوں کو میری ماں کا یار کہا جاتا تھا ان سے ملاقات کے سب خواہش مند تھے۔ میں بھی ان باتوں کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتی تھی، لہٰذا جب میرے قریبی رشتہ دار میری ماں کے متعلق مجھ سے نازیبا بات کرتے تھے تو میں جھنجھلا جاتی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا تھا کہ آخر وہ کیوں جاتی ہے مبصرین کے کیمپ میں، کیوں گالی بن گئی ہے، میرے لیے اسے کیا ضرورت ہے اتنے ڈھیر سارے لاوارث بچوں کا کفیل بننے کی۔ میرے سارے سوالات کا جواب میری ماں نے فقط اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر دیا۔ جب آنسوں میں بہہ کر غم ہلکا ہو گیا تو میری ماں نے کہا، بیٹا یہ دنیا کبھی کسی سے خوش نہیں ہو سکتی، ان لاوارث بچوں کو میں نہیں میرا رب پال رہا ہے، میں تو وسیلہ ہوں۔ آج ماں جیسا رشتہ تمہیں فقط لوگوں کی چند باتوں کی خاطر گالے لگ رہا ہے، مگر سوچو تمہاری ماں سب کچھ فقط تمہارے لیے ہی تو کر رہی ہے، اس لیے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر کے میری غیر موجودگی میں ان بچوں کا خیال رکھا کرو۔ خیر مشکل کی وہ گھڑی گزر گئی۔ میری ماں نے حالات نارمل ہونے پر 3 بچے ان کے ورثاء کے حوالے کر دیے اور باقی بچے حکومتی اداروں کو دے دیے۔ یوں وقت نے اپنی رفتار پکڑی اور میں جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئی۔ میری ماں کی لاکھ تربیت بھی مجھے نہ روک پائی اور میں غیر محرم مردوں میں دلچسپی لینے لگی۔ موت سے پہلے موت، قیامت سے پہلے قیامت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، مگر اس کے باوجود میں نے ایک لڑکے سے محبت کر لی۔ میری محبت میں میری ماں رکاوٹ بن گئی تو میں نے اپنے محبوب کے کہنے پر اپنی سگی ماں کو زہر کی گولیاں دے کر قتل کر دیا۔ میری ماں کی موت قریبی رشتہ داروں کو مشکوک لگی، انہوں نے پولیس کو بلا لیا۔ پولیس نے شک کی بنیاد پر مجھے گرفتار کیا۔ میرے گرفتار ہوتے ہی میری محبت کا دم بھرنے والا میرا عاشق انگلینڈ فرار ہو گیا اور مجھ پر جرم ثابت ہو گیا۔ مجھے سزا سنا دی گئی۔ میری ایک دوست نے میری ہر ممکن مدد کی، مجھے جیل سے نکالنے کی پوری کوشش کی، مگر جو بھی میرا جرم دیکھتا تو اسے علم ہو جاتا کہ میں نے غیر محرم محبوب کی خاطر اپنی سگی ماں کو قتل کیا تھا، لہٰذا مجھ سے ہمدردی کے بجائے الٹا مجھ سے متنفر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اب میری تمام تر اپیلیں مسترد ہو گئی ہیں اور میں جیل میں قید ہو کر اپنی موت کا انتظار کر رہی ہوں۔ مجھے موت سے خوف نہیں بلکہ خوف موت کے بعد کا ہے کہ میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی ماں کے سامنا کروں گی، کس عمل کی وجہ سے بخشش مانگوں گی، کس طرح اپنی والدہ کے حقوق کا جواب دوں گی۔ اپنی کہانی میں نصیحت کروں۔ غیر محرم کی محبت کا کوئی وجود ہی نہیں، خدا را غیر محرم کی محبت ہوس میں آ کر کبھی اپنے رشتے ختم نہ کریں۔ اللہ حافظ۔